بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بنی اسرائیل یہود اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم دین سے بے نیاز ہیں، ہمارے پاس دین ہے، اور وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہاں بہت قریب لا کر ان کو بتلایا گیا ہے کہ یہ مخالفت تو تمہارا مزاج ہے، تم پہلی مرتبہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بھی انبیاء آئے تم نے ان کی مخالفت کی، اور مخالفت ہی نہیں کی بلکہ تم ان کے قتل کے بھی در پہ رہے، تو یہ تو ہر دھرمی تمہاری فطرت اور تمہارے مزاج میں داخل ہے۔ ان کو بڑی قوت کے ساتھ ان کی کمزوری کا احساس ان کو کرایا گیا، اور قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا واو قسم کا ہے، لام یہ تاکید کا ہے، یعنی واللہ لقد آتینا موسیٰ الکتاب، خدا کی قسم ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور کتاب سے مراد توریت ہم نے موسیٰ کو دی۔ وقفینا من بعدہ بالرسل، قفہ یقفی کے معنی عربی میں آتے ہیں کسی چیز کا تسلسل قائم کر دینا، کسی کو کسی کے پیچھے لگا دینا، اتبع یتبعو کے معنی میں آتا ہے۔ وقفینا من بعدہ بالرسل، اور ہم نے ان کے بعد مسلسل رسول بھیجے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے رسول بھیجے، اور ان رسولوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، واقعتاً اس کا تذکرہ بھی نیچے آتا ہے، اور رسولوں کا ایک تانتا لگا دیا، ایک دو رسول نہیں، رسول بڑی کثرت کے ساتھ بھیجے گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو بھیجا گیا، حضرت شمعیل کو بھیجا گیا، حضرت شمعون کو بھیجا گیا، حضرت داؤد، سلیمان، عزیر، حزقیل، الیاس، یسع، یونس، زکریا، یحییٰ، یہ سب
اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجے گئے، لیکن بنی اسرائیل نے ان تمام انبیاء کی ناقدری کی اور ان کی تعلیمات کو یک طرف ہو کر انہوں نے رد کر دیا۔ اسی کا یہاں تذکرہ کیا گیا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات عطا کیے۔ بینات کا مطلب یہ ہے واضح دلائل ان کو دیے، چوٹی کے معجزات ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے سے۔ تو کیسے کیسے نبی بھیجے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ کیسے چوٹی کے معجزات تھے، وہ اللہ کے حکم سے کہا کرتے تھے قم بإذن اللہ، تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ گارے اور مٹی کے پرندے بنائے گئے اور ان میں اللہ کے حکم سے انہوں نے پھونک ڈالی اور وہ پرندے حقیقی بن کر اڑنے لگے۔ بیمار اور کوڑی انسان پر کو انہوں نے مس کیا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے کیسے کیسے ان کو معجزات دیے گئے، اور ایسے نبی کہ اللہ نے ان کی تائید میں حضرت جبریل امین کو لگا دیا تھا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، بچپن سے لے کر آخری وقت تک جبریل امین ان کی تائید کرتے رہے۔ حضرت آپ کو معلوم ہے حضرت جبریل امین کے نفخے سے، اللہ کے حکم سے انہوں نے جو آ کر پھونکا تو اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر حضرت جبریل کے ساتھ ہی اٹھایا گیا۔ بہرحال اور ہر وقت بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ حضرت جبرائیل امین ان کے ساتھ میں ان کی تائید کے لیے، حفاظت کے لیے متعین تھے۔ تو ایسے ایسے رسول بھیجے گئے، لیکن ان کی تعلیمات کو بھی تم نے ٹھکرا دیا، ان کو احساس دلایا جا رہا ہے، اور پھر تم آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی ٹھکرا رہے ہو۔ اور یہ جو تعلیمات تم نے ٹھکرائیں انبیاء علیہ السلام کی، یہ کوئی تمہاری طرف سے کوئی اجتہادی غلطی نہیں تھی، بلکہ یہ تمہاری نالائقی تھی، تمہاری ضد تھی، ہر دھرمی تھی۔ ان کی تعلیمات تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھی، ان کی تعلیمات سے تمہاری خواہشات پر زد پڑتی تھی، اس لیے تم ان کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، افکلما، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا اس تعلیم کو لے کر، وہ احکام لے کر، لا تہوی انفسکم، حویہ یا ہوا کے معنی عربی میں آتے ہیں احبہ کے معنی میں، یعنی لا تحب انفسکم، تمہارے دل جس کو چاہتے نہیں تھے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ان سے رخ موڑ لیا، اسی کی تعبیر ہے استکبرتم۔ اور واقعتاً کبر یہ وہ برائی ہے جس کو سمجھیے کہ یہ ام المعاصی ہے، اس سے تمام برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ ابلیس کو تکبری ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، بس وہاں سے برائیوں کا ایک تانتا شروع ہو گیا، برائیوں کا ایک تسلسل قائم ہو گیا۔ بس یہاں بھی ان لوگوں کو یہی تکبر ہو گیا کہ کیسے ہم ان کی تعلیمات کو مان لیں، اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو حقیر سمجھا، اور اسی کے نتیجے میں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یہ نتیجے کی ہے، بس تمہارے اس کبر ہی کے نتیجے میں فَفَرِيقًا، تو تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کے تم قتل کے در پہ رہے، قتل کرتے رہے۔ تو یہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، اور اس کے بعد حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کر دیا، الیاذ باللہ۔ ایسے ایسے جرائم انہوں نے کیے۔ یہاں عربی میں افکلما، جو اس سے پہلے بھی آپ کو بتلایا گیا، یہ حمزہ یہ استفہام اور یہ توبیخ کے لیے ہے، ان کو زجر کرنے کے لیے ہے کہ ایسے ایسے رسول آئے، الم تطیعوہم، کیا تم نے ان کی اطاعت نہیں کی؟ ان کی تمہیں اطاعت کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس کے مقابلے میں تمہارا حلم تو یہ ہو گیا کہ جب بھی کوئی رسول آیا تو تم نے اس کی مخالفت کی، اس کے مقابلے میں کبر کیا۔
اور قرآن مجید کی اس بلاغت پر بھی قربان جائیے. یہاں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، كَذَّبْتُم فعل ماضی اور فَرِيقًا تَقْتُلُونَ فعل مضارع استعمال کیا گیا ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا ہے کہ یہ قتل کا سلسلہ ہنوز جاری ہے، ابھی تک جاری ہے، اور واقعتاً انبیاء سابقین کو بھی تم نے قتل کیا، اور اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کے در پہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تاکہ آپ اس دنیا سے آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے. آپ کو مارنے کے لیے کیا گیا، آپ کو زہر دیا گیا. یہ کیوں ہوا؟ معلوم آپ کے قتل کے در پہ ہیں. آپ کو دیوار کے سہارے بٹھا کر اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی گئی تاکہ آپ کا خاتمہ ہو جائے. علیاذ باللہ تمہاری وہ شرارت ابھی بھی جاری ہے. وقالوا قلوبنا غلف، اور ان کا وہی پرانا قول پھر قرآن مجید نے ذکر کیا. انہوں نے یوں کہا ہمارے دل تو غلف ہیں. غلف کا مطلب محفوظ ہیں. یہ اغلف کی بھی جمع ہو سکتی ہے، غلاف کی بھی جمع ہو سکتی ہے. غلاف یعنی جس کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہوں، اور اغلف بھی اس چیز کو کہتے ہیں جو ڈھکی ہوئی ہو، چھپی ہوئی ہو. تو اب یہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں. یہ ایک تعبیر، ایک ان کا محاورہ، یعنی ہمارے دل محفوظ ہیں، اس میں کسی نئی چیز کی آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو چیزیں ہمیں اپنے نبی سے ملیں، جو تعلیمات ہماری ہیں، وہ سب محفوظ ہیں، باہر نہیں گئی ہیں. ان سے ہمارا دل خالی نہیں ہوا ہے. یہ اس طرح کی خام خیالی ان کے پاس تھی. قرآن مجید نے کہا یہ تمہارے دل، ان کے اوپر پردے یہ حفاظت کے نہیں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان پر لعنت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. یہ انبیاء علیہم السلام کا انکار، ان کی تعلیمات کا انکار، یہ سب کفر تھا. اس کفر کی وجہ سے اب انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات ان کی زندگی میں اور ان کے قلوب پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی تھی. کہا کہ یہی حال ہے کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات بھی تمہارے دلوں کے اندر گھر نہیں کر پا رہی ہیں. یہ اسی لعنت کا نتیجہ ہے. اور لعنت کہتے ہی ہیں رحمت خداوندی سے دوری کو، کہ بس اللہ نے اب تمہیں ان تمام نالائکیوں کے نتیجے میں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. اور خدا کی اس زمین پر سب سے بڑی رحمت اور عنایت وہ ہدایت اور توفیق ہے. بس اللہ نے تمہیں اس سے محروم کر دیا ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو بہت تھوڑا وہ ایمان رکھتے ہیں. بہت تھوڑا یعنی وہ ایمان نہ ہونے کے برابر ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، قلیلاً یہاں ایمان کی صفت ہے، یعنی ایماناً قلیلاً، اور ما زائدہ ہے. یہ ما زائدہ ایسے موقع سے تاکید کے طور پر لگا جائے گا، قلت کی تاکید کے لیے اس کو لایا گیا ہے، یعنی بہت ہی تھوڑا. اور وہ تھوڑا ایسا ہے جس کو نہ ہونے کے برابر ہے. تو وہ اسی کی تعبیر ہے، جسے کہتے ہیں قلیلا ما تشکرون. عدم شکر کی تعبیر ہے کہ وہ شکر کرتے ہی نہیں ہیں. جو شمار کیا جائے کسی طرح قابل قدر ہو تو یہی اس کو کہا فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑا ہی وہ ایمان رکھتے ہیں. اور اگر اس کو کہا بھی جائے تھوڑا ایمان کون سا وہ ہو سکتا ہے، وہ ایمان ہے جو موسوی تعلیمات میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کسی طرح کا تھوڑا اشتراک ہے. معلوم ہوا کہ ہاں اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، لیکن وہ ایمان جو محمد الرسول اللہ پیش کرتے ہیں اللہ کے سلسلے میں وہ کامل ایمان نہیں. ہاں تھوڑی سی ایمان کی رمق، تھوڑی سی ایمان کی چمک. اب ان کا ایمان بھی وہ شرک سے کہ آمیزش اس میں ہو گئی. آخرت کا عقیدہ، ہاں آخرت کو مانتے ہیں، آخرت ہوگی، لیکن آخرت کا وہ تصور جو اسلام پیش کرتا ہے وہ نہیں. آخرت ہوگی لیکن آخرت کی تمام سعادتیں ہمارے لیے ہی ہوں گی. تو اس طرح کا آخرت کا ایمان تو قلیل، وہ تھوڑا سا وہ ایمان رکھتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، ان کے اسلاف کی زندگی بتلانے کے بعد اب دور نبوت کے جو یہودی تھے ان کے احوال قرآن مجید ذکر کرتا ہے. اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، وہ پہلے اسلاف کا تذکرہ، پھر اسلاف سے لے کر پھر وہ جو حال میں لوگ ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہاری کڑیاں بھی انہی سے جڑی ہوئی ہیں، تم اپنے انہی اسلاف کے نقش قدم پر ہو. اب یہ اس سے انبیاء سابقین کی تم نے تردید کی، ان کا انکار کیا، اور جب یہاں قرآن آیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو
ان کے ساتھ بھی تمہاری اب یہی روش ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، کتاب پر تنوین تعظیم کی یعنی کتاب عظیم، اور اس کتاب سے مراد قرآن مجید، یعنی جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب عظیم کتاب آئی یعنی قرآن مجید آیا، اور قرآن مجید کی وہ صفت بیان کی گئی جو صفت ان کے ایمان کا ذریعہ بن سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں کی۔ قرآن کیا ہے؟ کہا مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا ہے ان مضامین کی، اس کتاب کی جو ان کے ساتھ ہے، ان کے پاس ہے۔ معلوم ہوا قرآن مجید کتب سماویہ سابقہ، وہ کتابیں جو اس سے پیشتر آ چکی ہیں، ان کا اینٹی اور ان کا مخالف نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید تو ان کے سچے مضامین کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ہاں وہ تحریفات جو انہوں نے اس میں شامل کر دی ان کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔ تو قرآن تو در حقیقت ان کتابوں کا مہمن ہے، ان کا محافظ ہے، ان کا مصدق ہے۔ تو قرآن کو تو تمہیں ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے تھا، قرآن کو اپنے دل سے لگا لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ تو تمہاری کتاب کا مصدق بن کے آیا تھا۔ اور لیکن ابھی آگے کیا ہوتا ہے اس کو آگے ذکر کیا جائے گا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور حالانکہ ان کی حالت تو یہ تھی من قبل، اس سے پہلے یعنی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، یستفتحون علی الذین کفروا، استفتح یستفتح یا فتح کے معنی میں، یعنی کھول کے بیان کرنا، خوب کھول کے بیان کیا کرتے تھے علی الذین کفروا، کافروں کے سامنے۔ اور ان کافروں سے مراد یعنی مشرکین عرب کے سامنے، وہ مشرکین عرب کے سامنے خوب وضاحت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ یہ خوب بیان کیا کرتے تھے۔ اور بلکہ یہی تذکرہ کبھی کبھی جو لوگ منافق تھے ان سے مسلمانوں کے سامنے بھی اس کا تذکرہ ہو جاتا تھا، جس کا تذکرہ اس سے پچھلی آیت میں کیا گیا ہے۔ منافق دوسرے منافقوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان سے بیان کر دو گے ان باتوں کو، ان حقائق کو جن کو اللہ نے تم پر منکشف کیا ہے۔ تو ان کے ہاں تو تذکرہ موجود تھا، ان آسمانی کتابوں میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بڑی وضاحت کے ساتھ موجود تھا، اور وہ اس بات کو جانتے تھے، آپ کو خوب اچھی طرح پہچانتے تھے۔ قرآن مجید نے خود بتلایا کہ وہ اس طرح سے آپ کو جانتے تھے جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طرح سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، قرآن کی حقانیت کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو وہ پہچانتے تھے، مَا عَرَفُوهُ، یہ ما موصولہ ہے، عَرَفُوهُ کے بعد ایک ضمیر ہے جو یہاں پر محذوف ہے۔ بہرحال جب ان کے پاس وہ ذات یا وہ قرآن آ گیا جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو اس کا انکار کر گئے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت۔ اسی کے نتیجے میں انہوں نے جو کفر کیا، انکار کیا، جانتے بوجھتے انکار کیا، بس اس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف سے لعنت کے مستحق ہوئے، اور لعنت کے مستحق ہونے کا مطلب وہی رحمت خداوندی سے دور ہوئے، ہدایت کے دروازے ان کے لیے بند ہو گئے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضل على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اب قرآن مجید نے افسوس کا اظہار کیا ان کی اس بد کرداری پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، کتنی بری حالت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے، اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، وہ انکار کر رہے ہیں اس کا جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ انکار کیوں ہیں؟ بغین، بغین کا مطلب حسدن، محض حسد کی وجہ سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے غلطی ہو رہی ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا اجتہادی چوک ہو رہی ہے، نہیں، یہ جو انکار ہو رہا ہے وہ محض ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ بس حسد یہ ہے کہ یہ تعلیمات تو بنی اسرائیل میں ہونی چاہیے تھی، بنی اسماعیل میں کیسے ہو گئی؟ یہ تو اسحاق اور یعقوب کی اولاد میں ہونا چاہیے تھا، یہ اسماعیل کی اولاد میں یہ تعلیمات کیسے چلی گئیں؟ بس اس چیز کا حسد ہے، بس ان کو یہ حسد ہے۔ ان ينزل اللہ من فضلی، من فضل سے مراد یہاں پر وحی، کہ اللہ اتار رہا ہے اپنے فضل کو، یعنی وحی کو اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہ رہا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب،
بس اس حسد اور اس انکار کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. فباؤوا بغضب علی غضب، غضب یہاں نکرہ استعمال ہوا ہے، تنوین تعظیم کی ہے، یعنی اس میں غضب کی شدت جھلک رہی ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ غضب در غضب کے مستحق ہو گئے. تو یہاں ان پر دوہرا غضب ہوا اللہ کا، دوہری ناراضگی ہوئی. اور دوہری ناراضگی کیوں؟ ایک ناراضگی تو انکار کی، ان یکفروا بہ، انہوں نے انکار کیا، اور دوسری ناراضگی حسد کی. یہ جو انکار کیا گیا وہ محض حسد کی وجہ سے کیا گیا. بس وہ اللہ کی ناراضگی در ناراضگی کے مستحق ہو گئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. بہرحال یہ آیات ہمارے لیے بھی رہنمائی کرتی ہیں کہ ایک سچے مسلمان کو ضد نہیں کرنا چاہیے، اس کے دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے. حسد، ضد اور یہ تکبر، یہ وہ خطرناک امراض ہیں جو انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. بس جیسے جیسے یہ مرض بڑھتا ہے، بس ایسی ہی اس کی شناعت اور قباحت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کبر سے، حسد سے اور ضد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.